بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اخلاق احمد سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس وقت زمان پارک میں موجود ہوں، زمان پارک کے عین بالکل سامنے موجود ہوں۔ یہاں پر ایک فیملی موجود ہے، ایک بزرگ ان کے ساتھ جو ہیں وہ بچے ہیں دو تین، وہ اپنے ہاتھ میں ایک بینر اٹھائے ہوئے ہیں۔ آئیے پہلے دیکھتے ہیں وہ بینر پہ کیا لکھا ہوا، پھر ان سے پوچھتے ہیں ان کے مطالبات کیا ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ یہ لکھا ہوا جی: مسلمان بھائیوں سنو، میری والدہ کو والٹن میں زہر دے کر قتل کر دیا گیا، میرے والد کو برطانیہ لندن میں اغوا کر لیا گیا، کلمہ چوک گارڈن ٹاؤن میں ہمارا گھر پر قبضہ کر لیا گیا، پولیس سی سی پی او ڈی ایس پی سب کو درخواست دی ہے، میرے بچوں کو اغوا کر لیا گیا ہے اور 10 لاکھ روپے اغوا کاروں سے رہائی ملی ہے۔ 10 لاکھ دے کے جی ان کو رہائی ملی ہے۔ یہ ان کا کیس ہے۔ یہ یہاں پہ پہلے پوچھتے ہیں ان کی کہانی، ان کی زبانی کہ یہ کہانی ہے کیا۔ السلام علیکم، اپنا نام بھی بتانا اور پوری کہانی آپ بتائیں کہ کیا ہوا، پہلے کہاں سے اور یہ حالات کیسے بنے۔ السلام علیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرا نام احمد سبحانی ہے اور میں فیصل آباد کا رہائشی ہوں۔ فیصل آباد سے میرے والد صاحب کو میرے ماموں طارق محمود لنڈن لے گئے۔ وہ میرے والد صاحب کو ریٹائرمنٹ کے بعد 2001 میں لنڈن لے گئے۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ یوٹیلٹی سٹور میں پریزیڈنٹ تھے فیصل آباد کے، اور اس کے بعد ہم لاہور آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ اب آپ کے والد صاحب چلے گئے تو آپ لاہور میں رہیں۔ میرے نانا ادھر 2006 میں وفات پا گئے۔ 2006 میں نانا کے 4 کنال کا پلاٹ کلمہ چوک میں تھا، جس کی وراثت ہو گئی، جس میں میری والدہ اور میری ایک خالہ ہیں اور یہ 6 ماموں ہیں میرے۔ اس کے بعد میرے 2012 میں سب لوگوں نے کہا کہ آپ کے جو والد ہیں وہ پاکستان کیوں نہیں آتے۔ اس کے بعد میری والدہ نے میرے ماموں کو کہا کہ ہمیں گھر لے کے دیں، ہمیں جائیداد میں جو وراثت ملی ہے ہمیں حق دیں، ہم کرائے پہ دھکے کھا رہے ہیں۔ فیصل آباد میں میرے ابو کا اپنا گھر تھا 3 منزلہ کا، وہ میرے ماموں نے بیچ کے والدہ کے ذریعے، حتیٰ کہ وہ نام رجسٹری میرے والد صاحب کے تھی، وہ بیچ کے انہوں نے اپنے لیے اپنی زمین وغیرہ گھر وغیرہ لیا۔ اور اس کے بعد 2020 میں میرے والد صاحب نے کہا میں واپس آ رہا ہوں، جلد از جلد آ رہا ہوں تاکہ میں اس کا مسئلہ حل کروں۔ میری 2015 میں والٹن میں میری والدہ کو زہر دیا گیا قربان سکول میں بلا کے۔ کس نے دیا؟ جی میرے والد صاحب کو یہی بات کہ بار بار کہنی پڑتی تھی کہ تمہارے ماموں قربان سکول میں لے کے گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ وہ واپسی پہ کسی اور نے دے دیا۔ وہاں پر جنرل ہسپتال میں ڈاکٹروں کے پاس جب لے کے گئے میری والدہ کی طبیعت خراب ہونے پہ، تو انہوں نے کہا ان کے جسم میں زہر پھیل گیا ہے۔ اور ہم نے وہاں پہ سب سے پہلے رشتہ داروں میں اپنے ماموں کو دیکھا جو جنرل ہسپتال میں موجود تھے۔ غلام مصطفیٰ ان کا نام تھا، وہ کلمہ چوک میں اب بھی رہائش پذیر ہے۔ وہ 2 دفعہ لنڈن جا چکے ہیں، تیسری دفعہ واپسی پر ایئرپورٹ پہ پکڑے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ میرا یہ کام نہیں تھا، یہ ڈاکٹر طارق محمود صاحب کے کہنے پہ ان کے کسی گارڈ نے کیا ہوگا، میں نہیں کر سکتا، میں ان کے کہنے پہ جنرل ہسپتال گیا تھا۔ یہی بات ڈی ایس پی کے سامنے بھی کہی گئی، گارڈ ٹاؤن ڈی ایس پی کے سامنے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے بہت زیادہ لوگوں کے سفارش کی کہ ہمارے ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹتے، ہم درخواستوں پہ درخواستیں دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جو آدمی باہر انگلینڈ میں رہتا ہے وہ پاکستان آئے گا تب اس پہ ایف آئی آر کرتی ہے، ورنہ اس پہ ایف آئی آر نہیں کرتی، اس کا انتظار کرے یا بتائیں وہ کب آئے گا۔ اب وہی بات ہم جب سی سی پی او کے پاس جاتے تھے، غلام محمد ڈوگر کے پاس ہماری درخواستیں موجود ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ ان کی پرانی ایک دشمنی غلام محمد ڈوگر کے ساتھ بھی ہے، ان کے پلاٹ پہ قبضہ ہوا تھا تب انہوں نے ان سے 2 کروڑ روپیہ لیا تھا۔ ان کا مقدمہ سارے پولیس والے جانتے، 10 سال سے وہ عدالت میں چلتا تھا۔ تو ڈی ایس پی صاحب نے، ڈی ایس پی تھا اس وقت غلام محمد ڈوگر، بعد میں وہ سی سی پی او بن گیا۔ تو میرے ماموں نے کہا جب تک یہ سی سی پی او ہوگا میں پاکستان آؤں گا نہیں اور تمہیں یہیں پر مروا دوں گا۔ ہم اللہ کے سہارے اس رمضان مبارک 28 رمضان مبارک 2015 کو میری والدہ کو زہر دیا گیا۔ اس وقت سے آج تک ہم در بدر لوگوں کے آگے یہی بات کرتے آئے ہیں کہ ہمیں انصاف کب ملے گا۔ اب آپ یہاں زمان پارک آئے ہیں، آپ کی کہانی سنی، اب تو آپ زمان پارک میں آپ کس سے انصاف مانگنے آئے؟ یہاں پہ تو نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی تھانہ ہے، آپ یہاں پہ کس کو یہ سارا دکھ سنانے آئے؟
ہم یہاں پر آئے ہیں کہ عمران خان صاحب سے اگر بات ہو گئی تو شاید ہماری اوپرلی سطح پہ عدالتوں تک ہماری بات چلے جائے۔ دوسری بات، ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، سب کچھ انہوں نے قبضے میں لے لیا۔ ماموں ذات لگتے ہیں، ماموں بڑا نام ہوتا ہے۔ ماموں نے ہماری ماں باپ کھا گئے، باپ کا آج تک آتا پتہ نہیں مل رہا۔ ان کا جو ماں باپ کی جائیداد تھی، ماں کی طرف سے ماموں نے قبضہ کر لیا، اور باپ کی طرف سے ٹوبہ ٹیک سنگھ میں 4 کنال میرے والد کے حصے کی جو آئی تھی، وہ پٹواری کہتا ہے ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ تب اس کا انتقال ہوگا۔ تو جب ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ کی بات کرتے ہیں تو ماموں کہتے ہیں لنڈن پہنچ جاؤ، وہاں سے ملے گا، ہمارے پاس نہیں ہے۔ خان صاحب تو خود اس وقت مشکل میں ہے، نہ وہ وزیر اعظم ہے، پھر وہ کیا کر سکیں گے آپ کو؟ دیکھیں وہ مشکل میں، ہم ان سے زیادہ مشکل میں ہیں۔ ہم زیادہ، اب جب ہم اتنی زیادہ غربت میں، کوئی گھر نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی سیکورٹی گارڈ نہیں، کوئی انسان نہیں جانے والا، رشتہ دار نہیں، ہم اللہ کے سہارے اس زمین پر آ کے سو جاتے ہیں، ہمارا گھر بار نہیں۔ یہ تو بچے آپ کے ساتھ، آپ کے ہیں بچے ہیں؟ جی، یہ میرے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ جی تو ہم یہاں پر آ جاتے ہیں، لوگ داتا دربار جاتے ہیں، لوگ سیون جاتے ہیں، لوگ وہاں جاتے ہیں جہاں ان کا دل کرتا ہے۔ تو ہم پہلی دفعہ جب یہاں رمضان مبارک میں جب یہاں پر شیلنگ ہوئی تھی، دھواں نکلا تھا، یہاں پر پولیس لاٹھی چارج ہوا، تب ہم اللہ کی قسم یہیں تھے، اور یہیں پر پولیس والوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں تاکہ آپ کے بچوں کو نقصان نہ ہوا۔ اب آپ کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کی خان سے ملاقات کروائی جائے؟ میرا مطالبہ بھی ہے، اور ایک انسانیت کے ناطے میں کچھ بھی نہیں چاہتا، صرف اپنے انصاف کے لیے۔ اور یہ بات کہوں گا کہ خان صاحب کے میں نے یہی سنا بھی ہے، اور دل بھی میرا یہی کہتا ہے کہ ایسا انسان بھی مسلمانوں میں آتا ہے جو انسانوں کو انصاف دلاتا ہے، ان کی زبان بن جاتا ہے، انہیں بولنے کا حق دیتا ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا، اور اپنے انصاف کے لیے کھڑے ہونے کا حق دیتا ہے۔ ایسا ہی انسان میں عمران خان کو سمجھتا ہوں۔ اچھا، آپ کے بچے اور آپ کی بیگم وغیرہ وہ کہاں رہتی ہیں؟ آپ یہاں سو جاتے ہیں؟ میری جو وائف ہے وہ اپنے والدین کے پاس یہ کہہ کے چلی گئی کہ آپ اگر اپنا حق لے لیں گے تو میں واپس آ جاؤں گی، اگر نہیں لے کے سکتے تو خاندانوں میں عورتیں سڑکوں پہ مانگا نہیں کرتی، ویسے مر جاتی ہیں، اس لیے وہ اپنے والدین کے پاس چلے گئی۔ ناظرین، آپ نے ان کی بات سنی، اس میں صداقت کس حد تک ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن فی الحال ان کی یہ خواہش ہے کہ عمران خان سے ہمیں ملوایا جائے اور خان صاحب سے مل کے ہم اپنا دکھ بتا سکیں، تاکہ ہماری بات جو وہ میڈیا کے تھرو جو ہے حکام بالا تک پہنچے، ہمیں انصاف دیا جائے۔ آپ نے ان کی ساری کہانی انہی کی زبانی سنی۔ خان صاحب، ایسے لوگوں کا خیال کیجیے گا، اگر آپ تک ہماری یہ ویڈیو پہنچے تو ضرور ان کو بنوائیے گا، یہی لوگ صحیح حقدار ہیں، ان سے ملیے اور ان کی بات سنیے اور ان کی دعائیں لیں۔ مجھے اخلاق سالک کو دیجیے اجازت، اگر زندگی نے ساتھ دیا تو اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔